بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ ایک چیز تو ڈن ڈیل ہے کہ کوئی بھی جینوئن اسپورٹس فین یا اسپورٹنگ نیشن کبھی بھی ہماری کسی بھی اسپورٹس میں کوئی ایلیگل کام یا چیٹنگ یا گیمز مین شپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے، مگر پھر بھی اسپورٹس میں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اب جس طرح شروع میں کسی زمانے میں میچ فکسنگ کا بہت چرچا تھا ہر طرف، اینڈ پیپل گاٹ کاٹ اینڈ پیپل ور پنشڈ اینڈ پیپل ور گیون لائف ٹائم بینز آلسو۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، اور یہ اسپورٹس میں اسپیشلی ہونا چاہیے کیونکہ اسپورٹس اس میں تو ایسا کام سوٹ ہی نہیں کرتا۔ مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے یہ ایک پرابلم ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، جو انٹرنیشنل باڈیز یا آل اوور دا اسپورٹنگ ورلڈ جب ڈیسیژنز لیتے ہیں تو اس میں جسٹس نظر آنی چاہیے، اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ ایسے نہ فیلنگ ہو کہ کسی کو گریس مارکس مل رہے ہیں اور کسی کے ساتھ ایکسٹرا اسٹرکٹ ہے۔ یہ چیزیں بدمزگی لاتی ہیں ہر کام میں۔ اب جس طرح پہلے کا میچ فکسنگ ہوئی جی، پاکستان کے 2-3 پلیئر، ایک لائف بین ہو گیا، ایک پہ اسٹرکٹ ریسٹرکشنز لگ گئیں، انڈیا سے بھی 1-2 بین ہو گئے، ساؤتھ افریقہ سے ہنسی کرونیے ارشد گبز کے اوپر تلوار لٹکی کافی دیر تک۔ تو یہ سب ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو سری لنکا کا مرلی دھرن ٹور پہ گیا آسٹریلیا کے، تو اس کے ہر بال کو نو بال۔ ہمارا شعیب اختر جب نیا نیا لائم لائٹ میں آیا تو اس کو جی تھروئنگ، اس کی آرم زیادہ اینگل پہ جاتی ہے اور یہ اور وہ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بدمزگی لاتی ہیں۔ اب ایک طرف تو میچ فکسنگ کے اوپر لمبے لمبے لائف بینز اور سب کچھ، دوسری طرف کچھ سال پہلے آسٹریلیا کے 2 پلیئر بکی سے پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے۔ آسٹریلین بورڈ نے کیا کیا، ان کو پریس کانفرنس میں سامنے بٹھایا، انہوں نے جی سیڈ شکلیں بنا کے کہا کہ جی وی ور نائیو، وی ڈڈ سم تھنگ اسٹوپڈ، اور سننے میں یہ آیا تھا کہ بکی سے $5,000 لیے۔ آسٹریلین بورڈ نے بہت بڑا کام کیا اور انہوں نے دونوں پہ $3,000 کا جرمانہ کیا، اور وہ دونوں اپنی کرکٹ انہوں نے کنٹینیو رکھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ افریقن ٹور پہ 25-30 کیمروں کے سامنے بال ٹیمپرنگ میں پکڑے گئے، پھر بھی آسٹریلین پلیئرز وہی بات، پریس کانفرنس، سیڈ فیسز، وی ور نائیو، وی ڈڈ سم تھنگ اسٹوپڈ، ایک سال کے لیے ہوئے گون۔ ان مائی بکس دا ڈارکسٹ، اب اوبیسلی کیونکہ ہم پاکستانی ہیں ہمارے لیے زیادہ ڈارکسٹ ہوئے گا، ڈارکسٹ ور 2 انسیڈنٹس۔ ون، انگلش ٹور پہ ہم، انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ ہو رہا ہے، آسٹریلین امپائر صاحب نے عمر گول پہ ڈاؤٹ ڈالا کہ یہ بال ٹیمپرنگ کر رہا ہے، نو پروف نو نتھنگ، پہلے 5 رن ڈیڈکٹ کیے، اور جب پاکستان ٹیم نے پروٹیسٹ کیا تو ٹیسٹ میچ انگلینڈ کو دے دیا۔ اور دوسرا ان مائی بکس جو اس سے بھی زیادہ ڈارکسٹ تھا، دیٹ واز دا اسپاٹ فکسنگ کیس۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ our 3 boys did something good or did something right، یہ جو ان کا اسٹیپ تھا وہ غلط تھا، بٹ کیپ ون تھنگ ان مائنڈ، اسپاٹ فکسنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بکی سے پیسے لیے اور ایک پرٹیکولر نو بال کرانا تھا، اس پہ ان کو پیسے ملے۔ جو دوسرے کیسز میں نے بتائے یا ڈسکس کیے، وہ کیسز ایسے تھے کہ جنہوں نے جو حرکتیں کی اس سے فائنل میچ رزلٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ جو اسپاٹ فکس ہے اس پہ میچ رزلٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں تھا۔ obviously اٹ واز برنگنگ دا گیم انٹو ڈسریپیوٹ اور ایلیگل کام تھا، دیٹ از ڈن ڈیل، بٹ اس کا کوئی اثر نہیں تھا ہونا۔ ادھر کیا ہوا، 5 سال قید، لائف بین۔ اب محمد عامر لکی واپس آ گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی کہ کچھ انگلش کمنٹیٹرز بھی اس کی فیور میں تھے کہ جی یہ ینگ لڑکا، اس ایج میں تو وسیم اکرم بھی اتنا اچھا نہیں تھا جتنا یہ اچھا ہے، اس کا بڑا فیوچر ہے، ہی شوڈ کم بیک، بڑی سپورٹ ملی، ہر طرح سے واپس آ گیا۔
بٹ مائی کوشچن از محمد آصف جیسا سوئنگ بالر بھی اس وقت کوئی نہیں تھا. سلمان بٹ جیسا ڈیسنٹ اور اچھا کیپٹن بھی کوئی اور نہیں تھا. ان پہ ایسی نظر کرم کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا بورڈ ذرا ویک گراؤنڈز پہ ہوتا ہے. وہ اتنا اپنے پلیئرز کے لیے سپورٹ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ادروائز جس طرح دوسروں کے بورڈز آتے ہیں اپنے پلیئرز کے سپورٹ کے لیے, اگر ہم بھی آنا شروع کر دیں تو آئی تھنک کافی مسئلے حل ہو جائیں. اب ایک انگلش کیپٹن, کرکٹ کیپٹن جیب میں مٹی یا ریت ڈالی اور بال پہ رگڑتا ہوا کیمرے میں نظر آ گیا, نتھنگ ہیپنڈ. ایک انڈین پلیئر نے منہ میں ٹافی ڈالی اور ٹافی نکالے بال پہ رگڑے کیمرے پہ آ گیا, نتھنگ ہیپنڈ. ایک انڈین پلیئر بکی کے ساتھ پکڑا گیا, نتھنگ ہیپنڈ. ہم تو میرا خیال ہے ہمارے لڑکے تو اگر کھیلتے ہوئے غلط چھینک مار دیں تو ان کا مسئلہ بن جاتا ہے. آن اے لائٹر نوٹ اگر آپ دیکھیں یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں کہ آپ باؤنڈری پہ بال روکتے ہو اور وہ بڑا اس کے ریپلیس دیکھتے کہ اگر بال کو ہاتھ لگ رہا ہے اور اگر پاؤں لگ رہا ہے تو یہ چوکا ہے یا چھکا ہے. ہمارا پلیئر ہونا تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تسلی سے, کیونکہ بہت زیادہ ریپلیس دیکھیں گے, ایک ایک چیز دیکھیں گے. وہ پلیئر کو ٹرسٹ نہیں کریں گے کہ پلیئر, اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہماری اپنی حرکتیں بھی ماشاءاللہ کافی زبردست ہیں. ہم نے بھی 25-30 کیمروں کے سامنے بال کھایا تھا. ہم نے انہیں 25-30 کیمروں کے سامنے اپنے جوتے کی سپائک سے پچ کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی. ہم نے بھی بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے پیپل آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو گیو اس دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. وہ شک کرتے ہیں. ہمارے کئی بھی کیپر تھے, صاحب نظر آیا بال باؤنس کیا ہے, انہوں نے بال پکڑ کے کلیم کیا, جی امپائر نے آؤٹ دے دیا, بندہ چلا گیا. ایسی حرکتوں نے ہمیں ہمارا گراؤنڈ ویک کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں. اور ہمارے کرکٹ بورڈ کا بھی وہی حساب ہے, وہ کیسے کرے. ابھی دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے ہم بڑھ کے مار رہے تھے کہ اگر انڈیا چیمپئنز ٹرافی پہ آنے کو تیار نہ ہوا تو ہم ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے. اینڈ میں ہم ورلڈ کپ کھیلنے چلے گئے. اوپر سے ہماری قوم اتنی ماشاءاللہ زبردست ہے کہ انہوں نے کوئی گریس مارکس اپنے پلیئرز کو نہیں دیا کہ یہ 11 میں سے صرف ایک پلیئر زندگی میں کبھی انڈیا گیا ہے, باقی پہلی دفعہ انڈیا جا رہے ہیں. 1 لاکھ کا کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے, 24-25 سال کے آپ کے لڑکے ہیں, وہ بیچارے پریشر میں نہیں آئیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں جی پروفیشنلز ہیں, ان کو کپ لے کے آنا چاہیے تھا. ہم بھی گریس مارکس نہیں دیتے, باہر والے بھی ہمیں گریس مارکس نہیں دیتے, خود ہم ہمیشہ ویکر گراؤنڈ پہ کھڑے رہتے ہیں. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آئی مین obviously these illegal tactics and this cheating is wrong. یہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. آئی ہوپ ہمارے پلیئرز پچھلی اگزامپل سے سیکھیں اور کبھی نہ کریں. اب تو اسپورٹس میں ماشاءاللہ اتنی کمائی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. دین وائی گیٹ ٹیمپٹیڈ اینڈ وائی ڈو سم تھنگ اسٹوپڈ اینڈ ڈیگریڈ یور سیلف, ڈیگریڈ یور فیملی, degrade your nation, degrade everything. Why do that? اپنی آنیسٹلی کھیلتے رہو. آپ سب کو پہ ماشاءاللہ 10-15 سال کا آگے کیریئر نظر آ رہا ہے. آنیسٹلی کرتے رہو, ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اپنے لیے بھی عزت کماؤ, اپنے ملک کے لیے بھی عزت کماؤ, اور اللہ بھی آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ جسٹس کرنے لگیں تو جسٹس فار آل ہونا چاہیے. سزائیں دینی ہے سب کو دے, اگر گریس مارکس دینے ہیں تو تب بھی سب کو دے. اللہ خیر کرے گا سارے. آئی ہوپ ایوری تھنگ گوز ویل, کیونکہ اسپورٹس ہی ہے ایک چیز رہ گئی جو بندہ سارا دن دیکھ کے لائٹر موڈ میں آتا ہے. ادروائز تو ہر طرف ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر خیر سے رکھے. السلام علیکم.